ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شوہر مخصوص ایام میں جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے اپنے زوجہ کے ساتھ تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں جیسے حکم قرآن ان ایام میں زوجہ سے دور رہنا فرض ہوتا ہے، قرآن کا حکم ہے، تو اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا، حرام ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہاں تھوڑا بہت صدقہ کر دیں تو یہ افضل اور اولیٰ ہے، اگرچہ اس میں صدقے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن اگر کریں تو بہتر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوتی ہیں اس کے آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لے آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے سب کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا عقیدہ ہے اور کیا اس طرح کا گمان کرنا میلاد کرنے والوں کے سلسلے میں درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعطائے الہی، یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے، باعطائے الہی پوری کائنات میں جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لے جا سکتے ہیں۔ جیسے قبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ما كنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور لفظ ھذا جو یہاں استعمال ہوا ہے، ھذا الرجل، ھذا محسوس مبصر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہوں، اور یہ اس میں اشارہ قریب ہے، یعنی قریب کوئی چیز موجود ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور تیسرا کویسچن ہوگا اس وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ بالکل ہمارے سامنے ہوں گے، محسوس ہوں گے، یعنی ان کے جسم کی خوشبو بھی ہم تک پہنچ رہی ہوگی اور بالکل قریب ہوں گے، اور ان کو پہچاننے کی یا ان کے بارے میں سوال کرنے کا معاملہ ہوگا، پہچان کی دعوت دی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ علماء جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جب تک ظاہری مفہوم لینے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو مجازی مفہوم کی طرف نہیں جایا کرتے، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ جب میلاد کی محفل ہوتی ہے تو ضرور سرکار وہاں تشریف لاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ نہ یہ عقیدہ ہے کہ میلاد کی محفل کے آخر میں صلاۃ والسلام سے پہلے سرکار تشریف لاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، ہمارا یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوری محفل میں بھی اگر آپ کھڑے ہونا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اکابرین نے لکھا جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ایسے ہی ذکر کی تعظیم ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پہ تشریف لاتے تب بھی ان کے استقبال کے لیے ادباً کھڑے ہوتے، تو جب ان پہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو احتراماً جب جیسے ذات تشریف لاتی تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، ایسی ذکر کی تعظیم میں آخر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، نہ کہ ذات کی تعظیم، نہ کہ واقعی ذات وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ بس عقیدہ ہوتا ہے۔ اب کوئی اس پہ اعتراض کرے کہ پھر شروع سے ہی کھڑے ہو جاؤ، تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ حرج کی وجہ سے نہیں کرتے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی محفل ہے تو لمبا پورا کھڑا کرنا دشواری ہوگی، تو اس لیے تھوڑے سے آخر کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے، اور اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے، لہذا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے۔